آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے یہ ہمارے پاکستان میں پرفیومز کا مشہور برانڈ ہے سینٹس اینڈ سٹوری. ان کے جو آنر ہے سعد افریدی صاحب ان کے ساتھ ہوگا. مقاصد یہ ہے کہ ہم ان سے یہ چیزیں سیکھیں کہ ایک برانڈ کیسے ڈیولپ کرنا ہے, تعلیم کیا آتی ہے, وہ بیہیویئر نوٹ کرنا چاہتے ہیں. جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں ان کی بیہیویئرز کیا ہوتی ہیں. بہت ایوریج اسٹوڈنٹ تھا. ڈیورنگ دا کورس آف مائی اسٹڈیز مجھے برانڈ بنانے کا بہت شوق ہو گیا تھا. میری ہمیشہ یہ سوچ ہوتی تھی کہ میں وہ کام کروں جو کوئی اور نہ کرے. جب ہم نے بیئرڈ آئل لانچ کی اس وقت کوئی بیئرڈ آئل نہیں کرا. اسینشیل آئلس کیے تو دراز کے اوپر بھی کوئی نہیں کرا. فریگرنس کا کیس اس لیے مختلف تھا, آلریڈی بہت لوگ کر رہے تھے, فریگرنس بیچ رہے تھے, لیکن ریٹیل میں بیچ رہے. میرے آئی بی اے کے ہی تھے سینئر, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ جو ہے نا ٹرائی کریں کہ آپ فریگرنس بزنس میں آئیں, آپ اس کے اوپر ورکنگ کریں. آن لائن کوئی نہیں بیچ رہا, تو آن لائن کی مارکیٹ ہی الگ ہے پوری. تو آپ نا یہاں پر کریں, ٹرائی کریں, کیونکہ آپ آن لائن بیچ سکتے ہیں. یو ہیو دیٹ اسکل. کتنی دیر لگی اس میں بریک ایونٹ سے باہر آتے آتے؟ پہلے مہینے سے ہی پروفٹ کیا. السلام علیکم دوستوں, امید ہے سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے, زبردست ہوں گے. دوستوں آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے یہ ہمارے پاکستان میں پرفیومز کا مشہور برانڈ ہے سینٹس اینڈ سٹوری. ان کے جو آنر ہے سعد افریدی صاحب ان کے ساتھ ہوگا, جس میں مقاصد یہ ہے کہ ہم ان سے یہ چیزیں سیکھیں کہ ایک برانڈ کیسے ڈیولپ کرنا ہے. آن لائن اگر کوئی بڑا برانڈ ڈیولپ کرنا ہو تو کس طرح کرنا چاہیے, مارکیٹنگ, اس کی بجٹنگ, ہر ایک چیز. تو اگر آپ واقعی سیکھنا چاہتے ہیں کہ ای کامرس کیا ہے اور پاکستان کے اندر ڈومیسٹک ای کامرس میں پوٹینشیل کافی ہے, تو پھر یہ پوڈ کاسٹ بہت ہی ریلیونٹ ہے. تو ویلکم کرتے ہیں سعد افریدی صاحب کو. السلام علیکم سر, کیسے وعلیکم ہیں جی؟ السلام. سعد بھائی پہلے تو بہت شکریہ, کراچی سے آپ تشریف لے کے آئے ہیں, اور یہ ماشاء اللہ میرے نصیب کہ ہمیں کئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی آج. ضرور تو انشاءاللہ. پہلے تو بہت مبارک ہو آپ کو, آپ کا ماشاء اللہ برانڈ جو ہے وہ ویل نون برانڈ ہے, پاکستان میں لوگ اسے جانتے ہیں. تو اس لیے لوگ یہاں پہ بات بھی سنیں گے کیونکہ لوگ جانتے ہیں اس کو, اس کے ایڈ اسپانسر ہوتے ہیں. جی جی بالکل. صاحب بھی چھوٹی سی بات پہلے یہ کہ اگر آپ خود انٹروڈیوس کروا دیں کہ آپ کی تعلیم کیا آتی. لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ مے بی وہ بندہ اس طرح کا پڑھا ہوگا, فلاں پڑھا ہوگا, تو آپ جی کی جی تعلیم کیا آتی, وہ بیہیویئر نوٹ کرنا چاہتے ہیں. جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں ان کی بیہیویئرز کیا ہوتے ہیں. جی. تو میں ایک بہت ایوریج اسٹوڈنٹ تھا, اور میں نے او لیولس کیا اپنا, پھر اے لیولس کیا, اور پھر میں نے آئی بی اے سے بی بی اے کیا, اور پھر اس کے بعد میں بزنس کی لائن میں آیا, اور ساتھ میں نے ایم بی اے بھی کیا, لیکن ایوننگ میں آئی بی اے سے ہی. تو اس سے مجھے تھوڑی سی ٹریننگ یا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج یہ ہو گیا کہ وہ ایک جو بی بی اے ڈگری ہے وہ جنرل ڈگری ہے تھوڑی. اس میں آپ کو کچھ مارکیٹنگ کا سکھا دیتے ہیں, کچھ اکاؤنٹس کا, کچھ ایچ آر کا, کچھ کنزیومر بیہیویئر. تو اس سے ایک ویلیو ایڈ تو ہوئی ہے, اور میں بہت سے لوگ بالکل ہی جو ایجوکیشن ہے اس کو یعنی سین سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں بندے کے اندر ایک ڈیپتھ آتی ہے. اور خاص طور پہ مجھے اپنے بزنس کے شروع میں تو ایجوکیشن کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا, لیکن آج جو اسٹیج ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, کیونکہ اب ہم لوگ بڑی ٹیمز بنا رہے ہیں اور سیلف سرونگ ٹیم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنے ایک اچھا کلچر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب یہ آپ کا اسٹیج آ جاتا ہے جہاں پر آپ کے امپلائی 100 200 300 ہو جاتے ہیں, تو پھر وہ بہت ساری چیزیں جو سیکھی ہوتی ہیں وہ آپ ریکال کر کے ان کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور پہلا بزنس آپ نے کون سا شروع کیا تھا اور کب شروع کیا تھا؟ جی, تو میرا جو فرسٹ بزنس تھا بالکل وہ تھا فولڈیبل واٹر بیگس کا. فولڈیبل واٹر بیگز. جی. ٹھیک ہے. یہ آپ سمجھیں کہ 2015 کے بالکل اسٹارٹنگ میں کیا تھا. اسی کے ساتھ میں نے ایک بیئرڈ گرومنگ پروڈکٹس کا بھی برانڈ لانچ کیا تھا وبیز کے نام سے. تو یہ فولڈیبل واٹر بیگز ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا لوگ عمرے پہ جاتے ہیں تو وہ ایک آب زمزم آپ فل کر لیں اور اس کو فولڈ کر کے رکھ دیں. تو وہ ایک پروڈکٹ تھی جو مجھے لگا کہ یہاں پر نہیں ہے تو مجھے یہاں پہ لانچ کرنی چاہیے. اچھا, جو ایکچولی میری جو یعنی اسٹوری ہے اس میں 2-3 باتیں خاص ہیں. ایک تو یہ کہ میں ڈیورنگ دا کورس آف مائی اسٹڈیز تو مجھے برانڈ بنانے کا بہت شوق ہو گیا تھا کہ یار اپنا برانڈ بنانا ہے. تو اتفاق سے میں نے کوئی پروڈکٹ آج تک ان برانڈڈ بیچی نہیں ہے. یعنی کوئی وہی آئیڈیا میں نے چوز کیا ہے جس میں برانڈ بن سکتا تھا.
اور دوسرا یہ کہ مجھے فزیکل پروڈکٹس کا شوق تھا، یعنی مجھے کبھی بھی سروسز کا جو سیکٹر ہے وہ اٹریکٹ نہیں کیا. تو مجھے بس ایک شروع میں فینٹیسی تھی کہ یار میری پروڈکٹ جو ہے نا وہ کسی شیلف پہ رکھی ہو، یا کوئی پروڈکٹ کوئی بندہ اس کو ہاتھ لگا رہا ہو، اس کو یوز کر رہا ہو. تو مجھے یاد ہے کہ جب پہلی بار ایسی، کیونکہ میرا بزنس بیک گراؤنڈ نہیں تھا، یا لائک میرے جو والد صاحب تھے وہ PIA میں فلائٹ انجینئر تھے، اور ہماری فیملی میں بھی کسی کا بزنس بیک گراؤنڈ نہیں تھا. تو شروع میں مجھے یاد ہے کہ جب میری پروڈکٹ ہاتھوں میں لوگ لیتے تھے اور اس کو یوز کرتے تھے تو جو خوشی ملتی تھی وہ نیکسٹ لیول ہوتی تھی. تو شروع میں یہ 2 بزنس کیے میں نے، اور ان میں سے جو ایک تھا وہ بالکل فیل ہو گیا تھا، جو واٹر بیگز والا تھا. اس میں اس کی جو بڑی وجہ تھی وہ ہم نے، کیونکہ میرا وہ فرسٹ بزنس تھا، ہم نے پرائسنگ جو ہے اس کی وہ تھوڑی سی اس میں مسئلہ تھا. پھر جو اسٹریٹجی ہماری ٹھیک نہیں تھی. تو پھر جو یہ بیئرڈ گرومنگ والا یہ چلتا رہا اور آج بھی آن ہے، لیکن آف کورس اس کو وہ سکسیس نہیں مل سکی جو کہ میرے فریگرنس والے برانڈ کو. اور تیسرا میرا تھا اروما فارمیسی کے نام سے، وہ ایک اسینشل آئلس کا بزنس تھا، اور جو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 2016-17 میں، جس میں ہم لوگ میجرلی جو اسینشل آئلز اور کیریئر آئلز ہوتے ہیں وہ ہم لوگ ری پیکج کر کے بیچتے تھے، آن لائن بھی، دراز کے اوپر بھی. اچھا، سینس اینڈ اسٹوری سب سے پاپولر ہوا اور آپ اس سے سیٹسفائڈ بھی ہوں گے کہ یہ آپ کی ایک اچھی کامیابی ہے. جی سینس اینڈ اسٹوری کا خیال کیسے آیا، اس کا نام کا خیال کیسے آیا، اور یہ بزنس شروع کرنے کا خیال کیسے آیا؟ جی. تو اصل میں میرا جو اس سے پہلے بزنس تھا اسینشل آئلس کا. تو اگر دیکھا جائے نا تو اسینشل آئلز اور فریگرنسز کا بزنس جو ہے وہ کافی سملر ہے. تو مجھے یاد ہے کہ اسینشل آئلس کا ہم لوگ بزنس کر رہے تھے، تو ہمارے کچھ جو وینڈرز ہوتے ہیں جو اسینشل آئلس کرتے ہیں پرووائڈ، تو وہی فریگرنس آئلس بھی کرتے ہیں. تو ان میں سے مجھے ایک نے، میری ہمیشہ یہ سوچ ہوتی تھی کہ میں وہ کام کروں جو کوئی اور نہ کر رہا ہو. تو جب ہم نے بیئرڈ آئل لانچ کی اس وقت کوئی بیئرڈ آئلز نہیں کر رہا تھا. جب ہم نے اسینشل آئلس کیے تو اس وقت مین اسٹریم میں دراز کے اوپر بھی کوئی نہیں کر رہا تھا. اور جب ہم، لیکن فریگرنس کا کیس اس لیے مختلف تھا کہ آلریڈی بہت لوگ کر رہے تھے، فریگرنس بیچ رہے تھے، لیکن ریٹیل میں بیچ رہے تھے. تو مجھے یاد ہے میرے ایک IBA کے ہی تھے سینئر، تو ان کا یہ فریگرنسز کا بزنس تھا کوئی 50-60 سال سے، ان کی فیملی کا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ جو ہے نا ٹرائی کریں کہ آپ فریگرنس بزنس میں آئیں، آپ اس کے اوپر ورکنگ کریں. تو مجھے اس وقت اس میں اٹریکشن فیل نہیں ہوئی، کیونکہ میں نے کہا یار ہم جب امتیاز اسٹور جاتے ہیں، بڑے بڑے اسٹورز جاتے ہیں، تو وہاں پر فریگرنسز بھری پڑی ہیں، ہنڈریڈز آف فریگرنسز، اور آف کورس ان کے اوپر بہت سارا انویسٹمنٹ اور کیپٹل بھی لگا ہوا ہے. ہر باٹل فرق ہے، اس کا ڈیزائن فرق ہے، اور اس کی پوری سپلائی چین. تو میں نے ان کو جواب دیا کہ یار مجھے ایک تو بہت ساری ہزاروں فریگرنسز ہیں آلریڈی، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کہاں پر ویلیو ایڈ کروں گا، میں وہ کام کروں نا جو کہ نہ ہو رہا ہو. تو انہوں نے اس وقت بڑی اچھی ایڈوائز دی. انہوں نے کہا کہ یار دیکھو یہ سارے جو لوگ بیچ رہے ہیں نا، یہ بیچ رہے ہیں ریٹیل کے اوپر، آن لائن کوئی نہیں بیچ رہا. تو آن لائن کی مارکیٹ ہی الگ ہے پوری. اور کیونکہ وہ میری اسکلس تھوڑی بہت دیکھ چکے تھے ویڈیو ایڈس کی، اور کیونکہ میں ویڈیو ایڈس کی اسکرپٹنگ خود کرتا تھا اور اس کو پلے کرتا، تو انہوں نے بولا یار کہ آن لائن کوئی نہیں بیچ رہا ہے، تو آپ نا یہاں پر کریں، ٹرائی کریں، کیونکہ آپ آن لائن بیچ سکتے ہیں، یو ہیو دیٹ اسکل. تو وہاں سے پھر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے پھر اور بھی کیا، مجھے گائیڈ کیا بہت سی چیزوں کے بارے میں، جس کی وجہ سے میں آج بھی ان کا بہت ممنون ہوں. تو وہاں سے آپ سمجھیں کہ ہم نے بہت ایک جو مطلب کچھ پرابلمس بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے. ایک تو یہ کہ ساری جو فریگرنسز آ رہی تھیں وہ امپورٹڈ تھیں، وہ بہت ایکسپینسو ہوتی تھیں، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ اس میں جو پیکیجنگ کا کاسٹ کمپوننٹ ہے وہ اچھا خاصا ہوتا تھا. تو ہم نے ایک پرابلم یہ آئیڈینٹیفائی کی کہ اگر پیکیجنگ کو اسٹینڈرڈ کیا جائے اور بے شک آئل کنسنٹریشن کو زیادہ بھی کر دیا جائے، تب بھی اس کی جو پرائس ہے وہ آلموسٹ یعنی پاپولر فریگرنسز سے سیدھا آدھے پہ آ جاتی ہے. تو اس کا تو آئیڈیا تھا کہ پاکستانی جو آڈینس ہے وہ بہت پرائس سینسٹیو آڈینس ہے. دوسرا یہ کہ کیونکہ فیس بک اور انسٹاگرام اور ٹک ٹاک یہ سارے سمجھیں کہ ایوالو ہو رہے تھے 2018 سے 2021 تک. تو وہاں پر ہمارا یہ تھا کہ ہاں اس وقت کیونکہ اس اسپیس میں بہت کمپٹیشن نہیں ہے،
تو ہم لوگ اچھے ایڈز بنا کے اور لوگوں کو اچھا اویئر بھی کر سکتے ہیں اور ایک اچھی ای کامرس ویب سائٹ کے تھرو سیلز بھی لے کر آ سکتے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے اس کو ایز اے ایکسپیریمنٹ ہی لیا تھا کہ یار چلو دیکھتے ہیں, آؤٹ آف ہنڈریڈز آف ایکسپیریمنٹس, کہ چلو دیکھتے ہیں یہ بھی اس کو ٹرائی کرتے ہیں. تو اس کا ہمیں رسپانس بہت اچھا آنا شروع ہو گیا, کیونکہ اس ٹائم کے اوپر کوئی فریگرنسز آن لائن نہیں بیچ رہا تھا. تو وی ویری کوئکلی اسکیلڈ اپ, اینڈ کیونکہ ہم لوگ دو تین برانڈ آلریڈی رن کر رہے تھے, تو کچھ جو آپریشن والی سائڈ ہے وہ بھی فگر آؤٹ ہو چکی تھی, پرفارمنس مینجمنٹ والی سائڈ بھی ہم نے سیکھ لی تھی. تو جو ہے نا تھوڑی سی اسکلز بھی آ چکی تھیں, تھوڑی ایچ آر مینجمنٹ, وہ سب چیزیں. تو جب ہمیں یہ اس کے اوپر آئے ہم لوگ, تو ہمیں پھر زیادہ دیر نہیں لگی. وی اسکیلڈ اپ ریلی فاسٹ, الحمد للہ. بالکل ٹھیک ہے. اور کتنی دیر لگی اس میں بریک ایون سے باہر آتے آتے؟ آئی تھنک ہمیں اس میں کوئی زیادہ لاس نہیں کرنا پڑا, بلکہ ان فیکٹ آئی وڈ سے کہ ہم نے پہلے مہینے سے ہی پروفٹ کیا. وی ڈنٹ گو ان لاس. تو بریک ایون آپ سمجھیں پہلے مہینے سے ہی ہو گیا. اچھا, یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب اسپیس خالی تھی نا, جی چانس ہی بڑھ جاتے ہیں, تو ایگزیکٹلی بریک ایون نہیں بننا, اور آپ نے پروفٹ تھوڑا چاہے صحیح لیکن کما لیا ہوگا. ایگزیکٹلی. وہ اصل میں اس میں یہ بہت بڑا فرق ہے کہ مارکیٹ کتنی میچور ہے. جتنی زیادہ مارکیٹ میچور ہوتی رہتی ہے, اس میں پھر آپ کا جو بریک ایون ٹائم ہے وہ بڑھتا رہتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ آج جتنی فریگرنس انڈسٹری ہماری میچور ہو چکی ہے, کم سے کم کوئی 200-300 بڑے سائز کے فریگرنس برانڈز ہیں, پلیئرز ہیں. تو اب یہ کہ اگر کوئی آج اسٹارٹ کرتا ہے تو اس کو پھر میرے خیال میں 1 سال 2 سال جو ہے وہ آن ایوریج, کچھ لوگ ظاہر سی بات ہے کوئی ان کے پاس یونیک اسکل ہوتی ہے کوئی, جس کو وہ, یا ان کے پاس کوئی آڈینس آلریڈی بنی ہوئی ہوتی ہے. جس طرح ہمارے پاس سیلیبریٹیز ہیں, انہوں نے جو اپنی فریگرنسز لانچ کی ہیں, اب کیونکہ ان کی ایک آڈینس بنی ہوئی ہے, تو ان کا تو وقت کم ہوتا ہے بریک ایون کا. لیکن جو بالکل اسکریچ سے اسٹارٹ کر رہا ہے اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ شاید زیادہ ہو.